بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ثلاثی مزید فی میں فعل امر حاضر کس طرح بنایا جاتا ہے۔ فعل امر مضارع میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں کر کے بنایا جاتا ہے، وہ تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں۔ مذکر حاضر کے پہلے صیغے سے علامت مضارع ہٹا دیں۔ مذکر حاضر کا پہلا صیغہ یعنی اوور آل جو صیغے ہیں ان میں 7 نمبر کا صیغہ مذکر حاضر کا پہلا صیغہ ہے۔ تفتعلو باب افتعال میں مذکر حاضر کا پہلا صیغہ ہے۔ اس کا جب علامت مضارع اس کی جب ہٹا دی تو یہ فا پہ سکون آ گیا، تو اب آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ فا کلمہ چونکہ ساکن ہے اور پڑھا نہ جائے تو کیا کیا جائے گا، حمزۃ الوصل لگا دیں گے۔ یہاں ہم ایک حمزۃ الوصل لگا دیں گے تاکہ یہ پڑھا جا سکے، تو یہ حمزۃ الوصل لگا دی۔ اب اس حمزۃ الوصل پہ حرکت لانی ہے ہمیں، تو حمزۃ الوصل پہ کسرہ لگا دیں۔ تو اب یہ بن گیا افتعلو۔ افتعلو کے بعد چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ لام کلمے کو مجزوم کر دیں۔ جب لام کلمے کو مجزوم کریں گے تو یہ بن جائے گا افتعل۔ تو باب افتعال میں امر کا صیغہ ہوگا افتعل۔ دوسری مثال لیں، یہ باب تفعیل کی مثال ہے۔ تفعلو، یہ مضارع کا 7واں صیغہ ہے۔ اس کی علامت مضارع اگر ہٹا دی ہم نے تو یہ بچے گا فعلو۔ اب یہ پڑھا جا رہا ہے، اس میں حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب فائنل اسٹیج میں ہم لام کلمے کو مجزوم کریں گے۔ اس لام کلمے کو تو یہ بن جائے گا فعل۔ تو باب تفعیل میں امر کے صیغے کا وزن ہوگا فعل۔ اس طرح سے یہ باب افعال ہے، اس کا یہ جو اوریجنل صیغہ ہے وہ ہے۔ استعمال میں تو یہ آتا ہے تفعلو، لیکن ہم یہ وہی صیغہ لے رہے ہیں جو اس کا اوریجنل ہے تفعلو۔ اس میں علامت مضارع ہم نے ہٹائی تو یہ بچ گیا افعلو۔ اب یہ پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اس میں حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب صرف لام کلمے کو آخر میں مجزوم کرنا ہے، تو یہ بن جائے گا افعل۔ تو باب افعال میں فعل امر جو ہے وہ افعل کے وزن پر ہوگا، اور یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ القطع کہلاتا ہے۔ حمزۃ الوصل کے مقابلے میں یہ ہمیشہ پڑھا جائے گا، اس کو ڈراپ نہیں کیا جائے گا پڑھنے میں۔ اگر پیچھے سے کوئی لفظ ملاتے ہیں ہم اس میں تو اس کو پڑھا جائے گا۔ اب ثلاثی مزید فی میں فعل امر غائب اور متکلم، یہ تو تھے حاضر صیغے، اس سے ہم نے فعل امر بنایا تھا۔ اب جو غائب کے صیغے ہیں ان سے فعل امر بنانا ہے، اور متکلم سے۔ یہ حکم کسی غائب بندے کو دینا ہے یا اپنے آپ کو دینا ہے تو اس صورت میں کس طرح ہوگا، تو یہ بھی فعل مضارع سے بنے گا، اور یہ بہت ہی آسان ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے، 2 کام کرنے ہیں۔ مضارع سے پہلے لام امر لی لگا دیں لام زیر کے ساتھ، اور مضارع کو مجزوم کر دیں۔ دیکھیں، باب تفعیلی کو لے لیتے ہیں۔
باب تفعیل کا پہلا صیغہ ہے یفعلو، اس میں ہم نے لام زیر لگایا اور لام کلمے کو مضموم کر دیا. علامت سے پہلے، علامت مضارع سے پہلے لام زیر والا لگایا اور جو آخری کلمہ تھا لام اس کو مضموم کر دیا. تو یہ بن گیا یفعل، پہلے صیغہ کا جو امر کا ہے صیغہ ہے وہ لیفعل بن گیا. پھر اس طرح سے اس کی گردان آ گئی، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، اور اسی طرح سے لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا. اب یہ جو 6 حاضر کے صیغے آئیں گے ان کو تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، تو یہاں کچھ نہیں آئے گا کیونکہ یہ تو ہم غائب اور متکلم میں کر رہے ہیں، وہ ہم پہلے کر چکے ہیں. پچھلی اس میں مثال میں ہم دیکھا تھا فاعل. اب متکلم میں لأفعل اور لنفعل، تو اس طرح سے یہ اس میں امر کے صیغے بن گئے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.